اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 75 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد پھر اور پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اجتماعی طور پہ، پھر ان کی قوموں کا جو انجام ہوا جھٹلانے پہ۔ اللہ نے کہا کہ جو بھی اللہ کے حکم کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے نبی کو اور اللہ کی کتابوں کو، اللہ اس کے دلوں پہ مہر لگاتے ہیں۔ جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حق اور سچ بات ہے تو اس پہ مہر لگا دیتے ہیں، اب اس کو حق کی بات سمجھ آ نہیں سکتی۔ اب ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ثم، پھر اس کے بعد، بعثنا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا، اللہ پاک نے، من بعدہم، ان کے بعد، کون سے؟ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، صالح علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لوط علیہ السلام کے بعد، ان سارے پیغمبر جتنے تھے ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملائہ، اور اس کے جو ملائی، سردار، سرکردہ لوگ، یعنی جس کو ہم عام کہتے ہیں ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے، اس کے درباری تھے، وزیر، مشیر اور جو قریبی لوگ تھے، ان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی جو بنیادی دعوت ہوتی ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی بنیادی طور پہ آل فرعون کو، فرعون جس قوم پہ بادشاہ بنا ہوا تھا بلکہ اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور ساتھ ہی ایک دوسری ڈیوٹی لگائی، سیکنڈری جس کو ہم کہتے ہیں، کہ بنی اسرائیل کو آزاد بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں مانے، وہ چونکہ مسلمان تھے پہلے ہی، اس لیے وہ پھر الگ سے ہو گئے۔ لیکن اصل جو بنیاد ہے، جو مقصد ہے، وہ آزادی نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کی اصلاح جو اپنے آپ کے اتنے خود مختار ہو گئے تھے، اتنے شیطان کے پیروکار ہو گئے تھے کہ وہ خود اپنے آپ کو خدا کہنا شروع ہو گیا تھا فرعون، اور عوام نے اس کو خدا مان لیا تھا، اور اس کے سامنے وہ عبادت بھی کرتی، سر بسجود بھی تھی، سارا کچھ ہوتا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ فرعون خود یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر کے پھر اس نے بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کرتا تھا، جن سے مانگتا تھا۔ اللہ کا تعارف اس بھی اس کا ساتھ بھی تھا، لیکن ساتھ شرک کر کے اس نے کہا جب بادشاہی چل رہی ہے خاندانی تو اس کا مطلب ہے رب ہمارے ساتھ راضی ہے، میں بھی خدا بن جاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو ان کو بھیجا بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر۔ وہ کون سا؟ وہ لاٹھی پھینکے سانپ بن جاتا تھا، اور ہاتھ بغل میں ڈالیں جب نکالیں تو ایسے روشن جیسے چاند روشن ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور ان کی کیا بڑائی تھی کہ وہ دنیا میں ان کے ایک حیثیت تھی، ایک رتبہ تھا، ایک مقام والے تھے۔ یہ انسان میں تو تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جس شخص کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالے گا یا اس کو کھینچے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ تو اس لیے تکبر انسان کا کام ہی نہیں۔ انسان عاجز ہے، انسان مخلوق ہے، جھکی ہوئی چیز ہے، اور آدم علیہ السلام ہمیں سکھا کے یہ گئے ہیں کہ جیسے غلطی ہو جائے فوراً اس کی توبہ کرو اور اپنی اصلاح کر لو، اپنے رب کو حضور جھک جاؤ۔ تکبر کرنا شیطان کا کام ہے۔ یہ شیطان کے لیے سب سے پہلے قرآن میں آیا نا، جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اس نے تکبر بھی کیا اور انکار بھی کیا۔ تو یہ بھی یہاں ان کا یہ حال ہے، فاستکبروا، تو انہوں نے انکار کیا۔ کیوں؟ وہ بڑی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تو ایک غلام قوم بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ وہ کیسے ان کو صحیح مان سکتے تھے، سچ مان سکتے تھے، یا ان کے
ہاتھ پہ بیعت کر سکتے، ان کی بات مان سکتے تھے۔ وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ جان کے بھی انہوں نے کیا، وہ قوم ہی مجرم تھی، جرائم پیشہ لوگ تھے، عادی مجرم تھے، وہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ تھے، پیشہ ور جرم کرنے والے لوگ تھے۔ جرم کرنے والے کی ہر وقت سوچ جرم کی طرف ہی ہوتی ہے، اس کا کبھی اچھائی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو ایک گناہ گار ہونا الگ بات ہے اور ایک جرائم پیشہ ہونا الگ بات ہے۔ تو یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت دوسروں کو دھوکہ دینا، ہر وقت دوسروں سے کا مال نکالنا، ہر وقت اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھنا، عقلمند سمجھنا، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پس جب آیا ان کے پاس حق، سچائی آ گئی، حقیقت آ گئی، من عندنا، ہمارے پاس سے، یعنی اللہ کے حضور سے، اللہ کی طرف سے جب ان کے پاس سچائی آ گئی، اسلام آ گیا، دین آ گیا، توحید آ گیا، قالو، کہا، کس نے؟ قوم فرعون نے، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ قرآن پڑھتے ہوئے انسان پہ واضح ہوتی ہے اور عام دنیا کی بھی حقیقت ہے کہ جب کسی بھی بات کا کسی کے پاس کوئی علمی جواب نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی سند نہیں ہوتی، تو اس کو ٹھکرانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے انسان کی ذہنی شکست ہے کہ کسی کو وہ جادو کہنا۔ ہونا کیا چاہیے کہ ایک دلیل کے بدلے میں اس سے بڑی دلیل لائی جائے، جیسے عام دنیا کے علوم میں ہوتا ہے، پھر تو مانا۔ اب اللہ کے مقابلے میں کسی صحیفے میں، کسی قرآن میں، تورات میں، انجیل میں جو اللہ نے دلائل دی ہیں، جو باتیں کی ہیں، اس کے مقابلے میں کون لا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ چھوڑ دو اس کو، یہ جادو ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، اچھی زندگی گزار رہے ہو، ہر چیز پوری ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا ضرورت ہے ان کاموں کے لیے؟ اگر یہ کمی ہوتی تو پھر کرتے۔ یہ منافقت کا رول ہوتا ہے کہ جہاں کمی ہوتی ہے وہ دین سے پوری کرو، نمازیں پڑھ کے پوری کرو، دعائیں کر کے پوری کرو، اگر کمی نہیں ہے رب کو بھولے بیٹھے ہیں، یہ منافقت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جادو ہے، یعنی سحر مبین، ایسا جادو کہ جس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، بالکل واضح اور سمجھ آنے والا جادو ہے۔ تو یہ اصل بات یہ ہوتی ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اس بات کا کہ یہ جادو ہے حق کو اور سچ کو۔ اتقولون، کیا تم یہ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے یہ سوال کیا ان سے، للحق کے، اس حق کے بارے میں، اس حقیقت کے بارے میں، سچ کے بارے میں تم یہ بات کر رہے ہو، لما جاءکم، جب یہ تمہارے پاس آ گئے، اس کا کوئی توڑ ہے، کوئی جواب ہے تمہارے پاس، تو پھر تو بات کرو، ورنہ تم ایک سچائی کو یہ کہہ رہے اسحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ جادو کیا ہوتا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ حقیقی چیز تھی اللہ کی طرف سے۔ یعنی اگر جادو جو ہے وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور جادوگروں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی معاشرے میں، اس لیے کہ وہ کردار اور سیرت میں بڑے کم تر لوگ ہوتے ہیں اس میں، اور دھوکے سے کسی کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جادوگر، جادو کرنے والا، اور جادوگر اور جادو دونوں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لا یفلح، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، منزل نہیں پا سکتے، قیامت والے دن رب کے حضور سے یہ چھٹکارا نہیں پا سکتے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اب اگر میرا بھی جادو ہو تو میرے اوپر بھی فارمولہ یہ لگے گا۔ ایک انسان اگر اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ فارمولہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، تو پھر وہ جادو کیسے کر سکتا؟ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ بالکل ہی ناکامی والی بات ہے۔ تو اگر جادو حقیقت ہوتی تو یہ پھر اس کو بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ دنیا میں لوگ جادو کرتے ہیں نا، ایسے ٹرکس ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ ایسی دولت بنا لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے نوٹ ڈبل کر لیا، یہ کر لیا، چیزیں ڈبل کر لی، تو یہ ایسے کیا معاشرے میں یہ کام کرتے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں لا یفلح الساحرون، دھوکے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو دھوکہ ہے، نظر بندی ہے، اس کی ایک اپنی بات ہے۔ تو یہ جلد ناکام ہونے والے ہیں، یہ جو بھی دھوکہ کرنے والے ہیں جادو، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح ہمیشہ پاتا ہے جو اللہ کے راستے میں چلنے والا ہوتا ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، اب فرعون پہ ایسا اور کوئی کام نہیں رہا، اب اس نے کہا قالو، کہا قوم فرعون نے، اجیتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ ہمیں پھیر دیں، تاکہ ہمیں ہٹا دیں،
اما وجدنا علیہ آباءنا، اس چیز سے، اس دین سے، اس بات سے جس پہ ہم نے آبا و اجداد کو پایا۔ ہمارے آبا و اجداد اسی طریقے سے یہی ساری عبادات، سارے شرک جو بھی کام ہے وہ کرتے تھے۔ وَتَكُونَ، اور ہو جائیں آپ، لَكُمَا، آپ کے لیے، الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بڑائی۔ اب ہماری بڑائی ہے، ہماری بادشاہت ہے، آپ چاہتے ہیں یہ ختم ہو اور آپ کو مل جائے۔